کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب آواز دیتے تھے، مجلس قائم کرتے، تو ان کے مجلس میں صرف ان کے قوم نہیں رہتے، انسان نہیں بلکہ جن بھی ان کے مجلس میں حاضر رہتے تھے، فرشتے بھی حاضر رہتے، اور جتنے بھی درند پرند ہیں سب ان کے آواز پر ان کے مجلس میں شرکت فرما دیتے۔ سارے پرندے مجلس میں حاضر، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کے زبان کو بھی سمجھتے تھے کہ پرندہ کیا بول رہا ہے۔ اللہ نے اتنی قوت عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجلس قائم کیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک پرندہ جن کا نام ہدہد ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے پیارا پرندہ جو تھا وہ ہدہد، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ نمل میں کیا ہے، وقال وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ وہ پرندہ کتنا معتبر ہوگا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مجلس قائم کیے، کہا کہ میرا پیارا پرندہ ہدہد نہیں ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے۔ سارے پرندوں نے کہا کہ حضور کہیں ہدہد پھنس گیا ہوگا، آنے میں تاخیر ہو گئی ہے، وہ ضرور آئے گا۔ ہدہد، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ لیٹ آیا، تاخیر کر کے آیا، اور میرے پاس کوئی اچھا پیغام لے کر کے نہیں آئے گا تو میں اس سے ذبح کر دوں گا، اس سے قتل کر دوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ تھوڑی دیر گزرا، ہدہد چلا آیا، ہدہد آیا اور حضور کے قدموں میں گر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہدہد یہ تو بتا تمہارے آنے میں تاخیر کیوں ہوئی، اتنا لیٹ کیوں آیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہدہد عرض کرتا ہے کہ حضور جب میں یمن کے شہر سے گزر رہا تھا تو وہاں پر میں نے ایک عجیب کرشمہ دیکھا۔ سلیمان سے ہدہد عرض کر رہا ہے، کون بول رہا ہے؟ ہدہد۔ کہا کہ حضور جب میں یمن سے گزر رہا تھا تو ایک عجیب کرشمہ دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ وہاں پر ایک تخت ہے کہ ایک عورت ہے جو حکومت کر رہی ہے یمن کے، اور وہ عورت بھی سورج کی پرستش کرتی ہے، اور ان کے چاہنے والے بھی سورج کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا۔ خط میں سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم اور مہربان ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اور آگے لکھا اللہ تعالی واتونی علیہ مسلمین، کہ عورت گھمنڈ نہ کر، تکبر نہ کر، میرے اسلام کی دعوت تم تک پہنچے فوراً اسلام کو قبول کر کے مسلمان ہو جا۔ یہ پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط میں لکھا۔ قرآن کی آیت اللہ تعالی واتونی علیہ مسلمین، آیت کو لکھ کر کے ہدہد کو دے دیا۔ کہا کہ جہاں سے تم دیکھ کر کے آئے ہو نا، یہ خط اسی عورت کے پاس لے جا کر کے دے دو۔ اب وہ ہدہد پرندہ خط کو لیا، اور لے جانے کے بعد وہ تخت نشین میں جو بیٹھی تھی عورت جن کا نام بلقیس تھا، ملکہ بلقیس بیٹھی تھی، باتیں کر رہی تھی۔ ہدہد جا کے خط ان کے گود میں گرا دیتا ہے۔ گود میں وہ خط گرنا تھا، دیکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے اللہ تعالی واتونی علیہ مسلمین، کہ عورت گھمنڈ نہ کر، تکبر نہ کر، تمہارے مال یہی رہ جائیں گے، اسلام قبول کر اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سن کر کے حضرت بلقیس اپنے قوم کے سامنے، اپنے چاہنے والوں کے سامنے عرض کرتی ہے کہ یہ پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام کیا ہے، ہم اس میں کیا کریں؟ تو ان کے چاہنے والوں نے کہا کہ اگر وہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے تو ان کو دولت کی لالچ نہیں ہوگی، اللہ کے نبی ہوں گے تو دولت کی لالچ نہیں ہوگی، اور اگر اللہ کے نبی نہیں ہوں گے تو دولت کے حریص ہوں گے، ان کے پاس دولت بھیج دیا جائے گا تو وہ رکھ لیں گے۔ تو وہ عورت کیا کرتی ہے کہ کچھ تحفہ، یہ قرآن کی تفسیر ہے، کچھ تحفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کرتی ہے، یعنی بھیجواتی ہے اپنے غلاموں کے ساتھ میں۔
اور تحفے کیسے تھے؟ ہیرے جواہرات اتنے بھیجوائے کہ دیکھ کر کے لوگ دنگ ہو گئے۔ تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ اگر سلیمان علیہ السلام یہ تحفہ کو قبول کر لیں گے تو میں سمجھ جاؤں گی کہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اور اگر تحفہ کو قبول نہ کیے تو میں یہ سمجھ لوں گی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو ملکہ بلقیس نے جب تحفہ بھیجی، تحفہ بھیجنا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تحفہ لے کر کے جب ان کے غلام پہنچتے ہیں، کہا جاتا ہے کہیں پہ آیا ہے کہ 500 گھوڑے اور 500 مطلب اتنے جواہرات اور ہیرے بھیجے کہ لوگ دیکھ کر کے دنگ ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں جب وہ تحفے پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ بلقیس نے یہ تحفے آپ کے لیے بھیجوائے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں جو خط بلقیس کے پاس بھیجا تھا وہ تحفے اور تحائف کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی دعوت دی تھی۔ اللہ نے مجھے اتنے دولت سے نوازا ہے کہ یہ تحفہ ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، بلقیس سے پوچھے کہ اسے کتنا تحفہ چاہیے، میں بھیج کے واپس دے دیتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اتنا کہنا تھا، ان کے غلام واپس لوٹ گئے اور جا کر کے بلقیس سے عرض کرنے لگے، ارے تم کس کے پاس تحفہ بھیجوائی تھی؟ وہ تو ایسے نبی ہیں کہ ان کے غلامی پرندے بھی کر رہے ہیں اور ان کے غلامی جنات بھی کر رہے ہیں، وہ ایسے نبی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اتنا کہنا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس بھیجوا دیا، واپس چلے گئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی خبر دے دی کہ اس سے کہو کہ اسلام کو قبول کر لے، ورنہ کہو کہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ہم آ رہے ہیں اس کے پاس۔ جب یہ پیغام پہنچا اس کے پاس تو بلقیس کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، وہ آئیں گے، اس سے پہلے ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ہدہد جو ہے سارا پیغام حضرت بلقیس کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچاتا رہتا تھا۔ جب بلقیس وہاں سے نکلی یمن سے فلسطین آنے کے لیے تو ہدہد نے پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیا، کہا کہ حضور بلقیس یمن سے نکل آئی ہے فلسطین آنے کے لیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر ایک مجلس قائم کیا اور جناتوں کو بھی بلایا، پرندوں کو بھی بلایا، سب حاضر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ بلقیس میرے پاس آ رہی ہے اور اس سے کوئی ایسا چیز نظر آئے کہ ان کے دماغ میں سمجھ میں ہی وہ بات نہ آ سکے، ایسی چیز انہیں دکھانا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مجلس والوں سے عرض کرتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ بلقیس کے ایک تخت ہے جس کی لمبائی 80 گز ہے اور چوڑائی اس کی 40 گز ہے، اس تخت کو بلقیس کے آنے سے پہلے میرے پاس کون حاضر کرے گا؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک سرکس جنات کھڑا ہوا، کہا کہ حضور اس تخت کو آپ کے پاس میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس تخت کو تم کتنے دیر میں میرے پاس لاؤ گے؟ تو جنات عرض کرتا ہے حضور آپ کے مجلس برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت میں لا کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ یمن سے فلسطین کہا جاتا ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے، اگر لوگ تیز سواری سے چلتے تو 2 مہینے لگ جاتے چلتے چلتے۔ جنات کہہ رہا ہے کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ تخت ہم آپ کے سامنے حاضر کر دیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے اور جلدی چاہیے، مجھے اور جلدی چاہیے۔ جنات تو پھر ایک نبی کا غلام اٹھا، بولو سبحان اللہ، ایک نبی کا غلام اٹھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام تھا، اٹھا کہا کہ حضور وہ تخت کو ہم لائیں گے، جن کا نام آصف بن برخیہ تھا، کہا وہ تخت کو ہم لائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ قرآن کی تفسیر ہے، قرآن میں فرمایا کہ کب لاؤ گے؟ تو حضرت آصف بن برخیہ عرض کرتے حضور وہ تخت کو میں آپ کے سامنے حاضر اتنا جلدی کر دوں گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہا کہ کتنا جلدی؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ کی آنکھ کے پلک
جھپکنے نہیں پائیں گے وہ تخت آپ کے سامنے حاضر رہے گا، وہ تخت آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ آنکھ کے پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، سائنسدان نے اس سے تحقیق کیا تو کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 20 یا 25 سیکنڈ لگتا ہے، آنکھ کی پلک جھپک جاتی ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ عرض کرتی ہیں کہ آپ کی آنکھ کے پلک جھپکنے نہیں پائیں گے کہ تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، لے آؤ۔ اور آصف بن برقیہ کون تھے معلوم ہے؟ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے۔ جب اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ آنکھ جھپکنے نہ پائے اور تخت 1000 کلومیٹر دوری سے آ کر کے ان کے سامنے رکھ دیا جائے، اللہ نے ولیوں کو اتنے طاقت اور قوت سے نوازا ہے تو اپنے نبی کو کتنے طاقت سے نوازا ہوگا خدا نے۔ اس واقعے سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا۔